ریاست کی جو دہشت تھی، جو ظلم تھا، اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کا شروع کیا گیا۔ ہمارے تمام جو حامی تھے، جو ہمارے ورکرز تھے، ہمارے ایکٹیوسٹس تھے، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، ان کی فیملیز کو ہیرس کیا گیا، ان کو امپریزن کیا گیا۔ آج بھی ہمارے 9 مئی کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، تو لیکن یہ جو اریسٹ ہوئے اور بغیر کسی مقدمے کے ابھی تک ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے جہاں بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، ہمارے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو روکا گیا۔ 25 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا، اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ انہوں نے اس کے لیے امپیڈمنٹس، حالانکہ ہمارے دور میں 3.5 سال میں ہم نے کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے نہیں روکا۔ 4 لانگ مارچ ہوئے تھے ہمارے دور میں، لیکن ہم نے کسی قسم کی انٹرپشن ان میں نہیں ڈالی تھی۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے اپنا مارچ کیا اور واپس چلے گئے۔ سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاریاں، رہائش گاہوں پر چھاپے اور زیر حراست تشدد جو ہے، یہ ایک کنٹینیوس فینومینن بن کے سامنے آیا۔ چادر اور چاردیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا، اور بانی چیئرمین عمران خان سمیت سینئر قیادت پر بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، آج بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ بال بچے۔ اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق 2 اور اٹیکس جو وہ پلانٹ تھے، جن کو کہ ابارٹ کیا گیا۔ 36 گھنٹے تک پرائم منسٹر صاحب کا گھر جو تھا لاہور میں، وہ انڈر اسالٹ رہا، ریاست کے انڈر اسالٹ رہا، ریاست کا حملہ تھا اس کے اوپر، 36 گھنٹے تک لگاتار جاری رہا وہ۔ ہمارے بہت سارے کارکنان کو پولیس کی کسٹڈی میں یا ریاست کی کسٹڈی میں شہید کیا گیا۔ ذل شاہ جو ہے ایک بہت ہی پینفل اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 35 اور لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اسی عرصے میں۔ پھر 9 مئی آتا ہے۔ 9 مئی جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ریاست کی طرف سے تو بہت سی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن ہمارا ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ جو ڈیمانڈ رہا ہوا ہے کہ جی اس کی ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ آج تک تقریباً سال گزرنے کو آ رہا ہے، 10 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن آج تک وہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے تحت آج 9 مئی کا جو مقدمہ ہے، وہ بھی آج زیر سماعت آ گیا ہے اڈیالہ میں، وہاں سنا جا رہا ہے، لیکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے مقدمہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی، ان کی بہت سارے ہمارے لیڈرز کو، ان کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ خود جا کے ان لوگوں سے مل سکتے ہیں، ان میں سے بہت سارے موجود ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ، اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کو چینج کرایا گیا، انڈر پریشر، انڈر اسالٹ، انڈر تھریٹ آف ٹیرر۔ 10,000 کارکنان میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں، ان کے خلاف کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کیس جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا۔ ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں، ان کی مختلف عدالتوں نے جو ان کو بیلز دیں، تو جو ہی وہ عدالت سے باہر آتے تھے، ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 25 30 مقدموں میں ری اریسٹ کیا گیا ہے۔ ان کو چونکہ ریاست کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بیکاز الٹیمیٹ مقصد ان کا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ اس کی طرف ہم بعد میں تھوڑا سی بات کر لیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام فیک، فلمزی اینڈ فراڈولنٹ قسم کے تقریباً 200 مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے قائم کیے، اور وہ ان میں سے 3 مقدمات کے ججمنٹس تو آ چکی ہوئی ہیں، باقی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی بغیر ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ کیے ان کی ججمنٹس بھی آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ صحافت جو کہ آپ کا پیشہ ہے، اس کے اوپر جو قدغن لگے ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران ریاض کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہے، آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ آج میڈیا جتنا سینسر کا شکار ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں 6 مہینے میڈیا سے بینڈ رہا ہوں، اب کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ میڈیا کے اوپر آیا ہوں، اور یہی حالت ہمارے بہت سارے اور لوگوں کا ہے۔ خان صاحب کی نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں، نہ ان کا نام لے سکتے ہیں، آج تک میڈیا کے اوپر یہ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پیمرا ڈس اون کرتا ہے، لیکن یہ موجود ہیں۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور جو پاکستان پرسوں انتخابات کرانے جا رہا ہے، یہ مکمل طور کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پاکستان ہے۔
غیر آئینی اس طریقے سے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا مینڈیٹڈ پیریڈ جو ہے وہ کاٹ کے اس سے بہت بیونڈ جا چکی ہوئی ہیں. کنسیکوینٹلی 90 ڈیز کے بعد ان تمام حکومتوں کی جو کانسٹیٹیوشنل بیس تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں. اب یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو میرے باقی جو دوست ہیں وہ شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ الیکشنز تو ہوئے ہیں لیکن یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوئے ہیں. یہ تمام جو ہیں اس کے بعد جب شیڈیول کا اعلان کیا گیا 8 فروری کے الیکشنز کے لیے تو تب سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریاستی فسطائیت اور ظلم ہے وہ ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے. اور لنڈن پلان جو تھا جس کی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کے تحت ایک کرمنل گروہ کو واپس ملک میں لایا گیا, ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا اور اب وہ مسند اقتدار پر براجمان کرنے کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ شاید وہ بھی آلریڈی مطلب بن چکے ہوں گے, اب یہ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہی رہتا ہے. جب پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے ریاست نے بہت سارے ہٹ کنڈے استعمال کیے, اس میں سے الٹیمیٹلی ہمارا جو سمبل ہے بیٹ کا اس کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس جو تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں الیکٹورل تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹورل ریزلٹس جو تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ریزلٹس آتے تھے ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا. ہم پہلی پارٹی ہیں جن کے اوپر نہ صرف سوال اٹھائے گئے بلکہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ, اور ان کو انہوں نے اس کے کنسیکوینٹ آن دیٹ انہوں نے ہم سے ہمارا الیکشن سمبل لے کے تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا ہے, ان کو حق کے ووٹ سے محروم کیا ہے اس وقت جو ہمارے اندازے کے مطابق ہے. ابھی اس کے علاوہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو تقریباً پچھلے 10 دنوں سے بہت شدت آئی ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی میں این اے کی ہو یا پروونشل اسمبلیز کی ہو وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے, ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہم لوگ پی ٹی آئی اور ہمارے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا اسکروٹنی کے موقع کے اوپر کیا کیا گیا, نامینیشن فارمز چھینے گئے اور کوشش پوری کی گئی کہ ہماری زیادہ تر کانسٹیٹوئنسیز میں ہم اپنے جو نامینیشن فارمز تھے ہمارے نامنیز جو ہیں وہ نہ جمع کرا سکتے. بہت سارے اور طریقے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کے ذریعے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں نہ جا سکے اور یہ ان کو جو کلین جو ہے ان کو گراؤنڈ مل جائے اور یہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ووٹرز کو کنفیوز کریں یا ان کو ڈسکمفرٹ کریں اور تاکہ وہ ووٹ نہ دے سکیں. ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ خواتین کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے وہاں ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ وہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو انتہائی سست روی سے جاری رکھا جائے گا. اس کے علاوہ پولنگ کے عملے سے علاقائی امیدواروں کی ملاقاتیں اور انہیں مراعات کے وعدے کیے گئے ہیں, یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر عورتوں کے پولنگ سٹیشن اپنے گھروں سے 7 to 10 کلومیٹرز 12 کلومیٹرز دور رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کے پولنگ ایجنٹس کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے اور پولنگ اسٹیشنز کے پاس پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران کے کیمپ نہ لگانے جو ہے اس کے احکامات صادر کیے گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس یہ میرا اپنا ہے ذاتی ہے, تو یہ جو ان کا 8300 ہے وہاں میں نے پچھلے 3 مہینوں میں 3 دفعہ اپنا جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر, اور تینوں دفعہ میرے لیے مختلف پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ آئے ہیں. یہ پچھلے 3 مہینے کا عمل ہے, یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں, میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں. تو یہ بیسیکلی میں نے تو ایک ان الیکشنز کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ میں آپ کو 5-6 پڑھ دیتا ہوں and then I'll pass it on to الجزیرہ. کہتا ہے the legitimacy of the February 8 elections has been questioned as Khan is absent from the ballot sheet. Bloomberg says Pakistan's youth, big backers of Khan, are disillusioned about the electoral system.
Council on Foreign Relations says Pakistan's upcoming election this week has already turned into a farce, one that is not free or fair. Financial Times says if one were to have free and fair elections, Imran Khan would win by an absolute majority. AP, voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding. BBC, it may look like Khan has been effectively neutralized, but instead, political divisions across the country look set to deepen. Guardian, military has put its faith in former Prime Minister for fourth time, leading many to believe election outcome is already decided. Gallup, 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of their elections. New York, Rusi, this election is already hopelessly compromised. New York Times, Pakistani elections are marked by vote rigging, political horse trading and corruption. No matter who wins, they inevitably disappoint because they're always focused more on staying in power than serving the people. This is international comment, some of the international comment on the forthcoming elections. I would now request Ahmed Awais Saab. He has a couple of things to say, and then we will go on to Brigadier Saab and then Waleed Saab. Over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो आइन है, एक ज़ाब्ता जिसमें कानून की हुक्मरानी का एक पूरा निज़ाम है। इस सिस्टम को, जो रूल ऑफ लॉ के इस सिस्टम को बड़े ही प्लान तरीके के साथ बदला जा रहा है, रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ, और एक नेकेड डेस्पोटिज्म जो है उसका रूल इस वक्त पाकिस्तान में है। ये बात आपके सामने है, इसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नज़र नहीं आती। इतनी क्लियर तरीके से पाकिस्तान के आइन की जिस तरह धिज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, जिस तरह उसको वायलेट किया गया है, जगह जगह पर वायलेट किया गया है। मैं अभी यही जो 3 फैसले जो आपको पिछले 4-5 रोज़ में किए गए हैं, मैं उन्हीं के मुतल्लिक आपसे कह दूं कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A को सामने रख लीजिए। तो 10A आर्टिकल कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ अ मस्ट, ट्रायल का मुकम्मल होना और एक्यूज्ड को फंडामेंटल राइट्स में शामिल है कि उसको राइट टू डिफेंस उसको प्रोवाइड करना। और यहाँ पे तो ट्रायल भी नामुकम्मल हैं, आप तीनों को देख लीजिए। साइफर केस के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान की स्टेटमेंट जो है 342 की रिकॉर्ड होती है। को एक्यूज हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी नहीं हुई, फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज। और आपने देखा कि उसके बावजूद उनको डिफेंस का राइट भी नहीं दिया गया। ये हर एक्यूज का राइट है, इसके बगैर जो क्रिमिनल ट्रायल जो है, क्रिमिनल हो या सिविल ट्रायल हो, वो मुकम्मल ही नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट है, आर्टिकल 10A, और डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को अगर आप वायलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सबवर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन को आप सबवर्ट कर रहे हैं। और सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑफेंस अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली लाइन ही आप उसकी अगर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि वन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कमिट्स एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन। और दूसरी बात आपको बताऊं, सबसे अहम चीज जो, और पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल को देख लीजिए। प्रियम्बल कहता है कि द सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आप 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये नॉमिनेटेड लोग जो केयर टेकर सेटअप के नाम पे जिनको लाया गया है, उनका तमाम का मैंडेट खत्म हो चुका है। और किसी एक ने भी वो रिक्वायरमेंट जो हैं, जो सेक्शन 230 इलेक्शंस लॉ 2017 का सेक्शन 230, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में जितना भी केयर टेकर सेटअप हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है या वो प्रोविंसेस का है, उसमें बड़ा साफ अल्फाज में वो दे दिया गया है कि उनकी क्या क्या उनका मैंडेट है, जिसमें डे टू डे बिजनेस के अलावा दे हैव टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शंस। यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन काम क्या हुआ है, आपने देखा कि 9 मई को क्या वाकया हुआ। 9 मई को वाकया में एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान के तहत जो है एक प्लान किया गया, और आईजी पुलिस
ان سے پوچھا جائے کہ تم پورے پنجاب میں پولیس کہاں تھی؟ خاموش ہیں وہ، کیونکہ یہ مینڈیٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے قائم کیا تھا. کیوں کارروائی نہیں ہوئی اس کے خلاف؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیئر تو کریں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتی گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہی ایک انداز ہے جس کے اندر یہ ہے، یعنی آپ یوں سوچ لیجئے کہ پاکستان کا آئین، اس کے پیش نظر تمام ادارے، تمام افراد کتنے ہائی پوزیشن میں ہوں یا کتنے کم پوزیشن میں ہوں، ادارے کتنے بڑے ہوں یا ادارے کتنے چھوٹے ہوں، وہ چاہے جوڈیشری کا بھی ادارہ ہو یا آرم فورسز کا ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام کے تمام دے آر سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے انڈر اوتھ لیا ہوا ہے سب نے، اور اوتھ کا ایک سینٹنس کامن ہے سب کے اندر، چاہے وہ اوتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو، چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹس کا ہو، یا کسی جج کا ہو، سپیریئر کورٹ کے کسی جج کا اوتھ ہو، یا آرم فورسز کا اوتھ ہو. سب میں ایک بات کامن ہے کہ آئی ول اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ اوتھ لے کے جب آپ پاکستان کے آئین کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، پروٹیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا اور ڈیفینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آئین کے اندر، اور وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کو پرزرو کرنا، پروٹیکٹ کرنا اور پرووائڈ کرنا ٹو دی کامن مین. کیونکہ آئین ایک سوشل کانٹیکٹ ہے. میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک سینٹنس میں بتاؤں گا. یہ سوشل کانٹیکٹ، آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. یہاں پہ دو پارٹیز کون ہیں؟ پیپل آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان. آرٹیکل 5، پیپل آف پاکستان نے اپنے سارے رائٹ اسٹیٹ کو سرنڈر کر دیے، اور اس کے ریٹرن میں اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی کیے کہ پرووائڈ کیے جائیں گے. آئین کو اس ٹیکنیکل طریقے سے توڑ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے، عوام پاکستان نے اپنے رائٹس سرنڈر کر دیے، لیکن اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ نہیں کیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے وائلیشن ہے، چار دیواری کی وائلیشن ہے، اس کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جس طریقے سے تذلیل انسانیت کی ہو رہی ہے، آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، جس طریقے سے پی ٹی آئیز کو محروم کیا گیا ہے اس کے الیکشن سمبل سے، یہ آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے. اس کے اوپر لارجر کورٹ، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے. لیکن ہر چیز کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، اور ابو آل میں آپ کا انسان کو دو آسپیکٹ ہیں، ایک قانونی آسپیکٹ ہے، ایک اخلاقی آسپیکٹ ہے. یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. سوسائٹی کی فلرشمنٹ کے لیے سوسائٹی چل نہیں سکتی، پنپ نہیں سکتی. آپ نے دیکھا کہ وہ عدت کا جو کیس بنایا گیا، یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان اخلاقی گراوٹ کو اس حد تک نیچے چلا جائے گا. اٹ ہیز ٹچ دی لوسٹ ایب اس کیس کو پریزنٹ کر کے. یعنی کیس کیا ہے پرسائزلی کہ عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا، اور کمپلیننٹ کون ہے؟ کمپلیننٹ ہے وہ شخص جو اس کا ایکس ہسبینڈ تھا، جو نکاح میں بھی شریک تھا، جو نکاح کے بعد بھی ان کے ساتھ اس بات کو مختلف انٹرویوز میں دیتا رہا، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن میں ایک کیس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں. اور اینٹی کرپشن سے جب اس کو بیل پہ اس بنیاد پہ باہر نکالا گیا، اس انڈرٹیکنگ کے اوپر کہ جا کے کیس دائر کرو، وہ جیل سے نکل کے آتا ہے اور 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس بات کو، اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدت کے پیریڈ کے دوران نکاح ہوا ہے. آپ یہ اس سے بڑی بات جو ہے مذاق، شریعہ لاء کا مذاق نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات آپ سوچ لیجئے گا، کوئی قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پی پی سی میں، پاکستان پینل کوڈ کے اندر اور کسی اور اسپیشل لاء کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ عدت کے پیریڈ کے درمیان اگر کوئی نکاح ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے. اس کے اوپر
ایک ریسنٹ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی ججمنٹ، اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ irregularity ہے، یہ وائڈ نکاح کو وائڈ نہیں کرتا، اور وہ پیریڈ کا ختم ہونے کے بعد اپسو فیکٹو خود بخود یہ ریگولر ہو جاتا ہے. یہاں 6 سال گزر گئے ہیں. 6 سال گزرنے کے بعد کس بنیاد پہ آپ اس کو 7 سال تنخواہ یہ سزا بھی دے رہے ہیں اور آپ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا اور بڑبنا کہوں گا آپ یہاں پر کہ اگر آرٹیکل 184 کانسٹیٹیوشن میں اور کس مقصد کے لیے ہے، اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ اتنے بڑی انلیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشن ایکٹ کا نوٹس نہیں لیتے اس جج کے خلاف اور تمام پروسیکیوشن کے خلاف، انتہائی یہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. ورنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو اور آئین کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا اور ڈسپوٹزم کا راج ہونا، یہ اس میں تمام کے تمام ایسا لگتا ہے کہ شامل ہیں اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو. اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ آئین کی بحالی، آئین کی بالادستی کے اندر اور قانون کی حکمرانی میں ہے. آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو قومیں، ملک تباہ ہو گئے ہیں جہاں پہ قانون کی بالادستی کے نظام کو ڈسپوٹزم سے بدلا گیا. اور میں یہاں پہ پاکستانی قوم کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ خدا کے لیے آپ تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پاکستان کے آئین اور قانون کے ضابطوں میں رہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے نوجوانوں سے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں، نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں. جس ووٹ کی عزت کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ قانون کی بالادستی کا نظام لانا ہے تو اپنے ووٹ کو استعمال کریں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس قانون کی بالادستی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہی کے لیے آج پابند سلاسل ہے. آپ کا ووٹ کا صحیح استعمال آج آپ کے اسی بانی کو آزاد ماحول میں لا سکتا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے اور نوجوانوں سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں، اور یہ پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا پیغام ہے. میں آج ان کا یہ پیغام بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک شعر میں ہی اس کا میں جواب دے دوں گا تاکہ یہ بات میں ختم کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، تم ہی آؤ گے. بہت مہربانی. تھینک یو سر. جناب گیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، بریف جلدی جتنا ہو جتنا جلدی ہو پلیز. تھینک یو. کیونکہ 2 کیسز پہ فیصلہ آ چکا ہے، ایک توشہ خانہ کا اور دوسرا سائفر کیس کا، اسی کے اوپر میں اپنے جو معروضات پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کو لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو. بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب. توشہ خانہ کے جو کیبنٹ ڈویژن کے قانون ہیں اس کے تحت آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں اور نوادرات جو ہیں جسے آپ انٹیکس کہتے ہیں وہ نہیں لے کے جا سکتے. پہلا قانون یہ ہے. اور اس میں 20% جو ہے، پہلے ہماری حکومت سے پہلے، پی ٹی آئی سے پہلے 20% آپ کسی گفٹ کی قیمت ادا کر کے آپ اس کو لے جا سکتے تھے. 18 دسمبر 2018 کو اس 20% کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا تاکہ خزانے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آ سکے. یہ وہ 2 موٹی باتیں ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ابھی جب عمران خان صاحب باہر جتنے ملکی دوروں پہ گئے تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہاں پہ تحفے جو ہیں وہ وہاں پہ ایک پروٹوکول آفیسر ڈیٹیل ہوتا ہے ایمبیسی کی طرف سے، جو وہاں کی ملک کی ایمبیسی ہماری ہوتی ہے. وہ پروٹوکول افسر جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتا ہے اور ایم ایس ٹو پرائم منسٹر جو ہے وہ تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، وہی ہینڈل کرتا ہے. اور وہاں پہ جب بھی کوئی تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ اس پروٹوکول آفیسر ایک لسٹ بناتا ہے اور وہ لسٹ جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس کو جاتی ہے، کیبنٹ ڈویژن کو جاتی ہے اور ایم ایس کو اس کی کاپی دے دی جاتی ہے. اور ایم ایس ان تحفوں کو لے کے واپس ملک کے اندر آتے ہیں. ملٹری سیکرٹری جو ہے کہ ہی از اے پروٹوکول آفیسر.
اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر اپنے بکسے میں ڈال کے لے کے آ گیا یا مسز پرائم منسٹر اس کو اٹھا کے لے کے آ گئی. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ آ کے جو ہے اس کو کیبنٹ ڈویژن میں جمع کرواتے ہیں. کیبنٹ ڈویژن کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پہ اپریزرز ہوتے ہیں جو اس کی اپریزمنٹ کرتے ہیں. 2 اپریزر کم سے کم اپریزمنٹ کرتے ہیں. ان کا فرق اگر 25% سے زیادہ ہو تو تیسرا اپریزر اپریزمنٹ کرتا ہے. اس میں FBR کے اپریزر بھی ہوتے ہیں اور باہر سے بھی لیے جاتے ہیں. 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی اس تخمینے کو کیبنٹ ڈویژن کو چیلنج نہیں کیا گیا. یہ پہلی دفعہ کہا گیا کہ جو تحفے وہاں سے آئے ان کی قیمت کم لگائی گئی. اور قیمت لگانے والا کون تھا جس سے لگوائی گئی؟ ایک میٹریکولیٹ سویلین باہر سے لایا گیا، اس نے قیمت لگائی اور جب اس پہ جیرا کی گئی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور جیرا کو وہاں پہ ختم کر دیا گیا. تو پہلی بات یہ ہے، یہ جو اسسمنٹ ہے جو ہوئی کیبنٹ ڈویژن کے اندر اس کا 50% پیسہ پے کیا گیا اور طائف جو ہیں عین قانون کے مطابق جو ہے وہ لیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ طائف جو ہے بغیر ڈکلیئر کیے کیبنٹ ڈویژن کے وہ گھر لے گئے. یہ بات بھی غلط ہے. اس لیے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ میرے MS کو ایز اے وٹنس لے کے آ جائیں، بیکاز پرائم منسٹر چیزوں کو نوٹ نہیں کرتا، کون سا گفٹ آیا کون سا گیا، یہ تو MS کا کام ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو کسی گواہ کو پیش کرنے کا اس میں موقع نہیں دیا گیا. تیسری بات یہ ہے، 2 باتیں تو یہ ہو گئیں، مختصر بات کروں گا. تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہ کیونکہ ایک طرح سے اسٹیٹ گفٹ تھے، ان کو بیچ دیا گیا، ان کو بیچ نہیں سکتے تھے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 75 ایئرز کے اندر بہت سارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس کو یہ تحفے ملے اور ان میں سے بہت سارے فوت ہو گئے. کیا ان کے وہ تحفے واپس اسٹیٹ کو آئے یا ان کی اولادوں کو چلے گئے؟ وہ ان کی اولادوں کو چلے گئے کیونکہ یہ ذاتی ملکیت ہوتے ہیں. اگر وہ اسٹیٹ ہوتے، اسٹیٹ گفٹس ہوتے تو وہ واپس آتے. تو یہ تیسرا الزام بھی غلط ہے کہ جناب یہ اسٹیٹ گفٹ تھا، اس کو بیچنا نہیں چاہیے تھا. پہلا الزام کہ اس کی اسٹیمیشن غلط ہے، ابھی صحیح لگائی گئی جو کہ لاکھوں میں تھی یا کروڑوں میں تھی اس کو اربوں میں لگوا دیا گیا. اور تیسرا بغیر ڈکلیئر کر کے لے جایا گیا. یہ تینوں بیسک الزام غلط ہے. اصل کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کا وہ 3 گاڑیوں کا ہے. ایک گاڑی جو نواز شریف آئی تھی، مرسڈیز گاڑی جو سعودی عرب سے آئی تھی، بلٹ پروف تھی، کروڑوں روپے کی، اور کیبنٹ کا لا کہتا ہے کہ اب گاڑی لے کے نہیں جا سکتے. وہ لے کے چلے گئے. 2 گاڑیاں زرداری لے کے چلا گیا، ایک جو آئی تھی لیبیا سے اور ایک جو آئی تھی UAE سے، وہ بھی کروڑوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں تھیں جو لے کے چلے گئے. اصل کیس وہ ہے جو آج بھی نیب میں انڈر ٹرائل ہے، جس میں تقریباً امینڈمنٹ کی وجہ سے وہ رکا پڑا ہے. جب یہ ٹرائل ہوں گے تو یہ ان کی کنوکشن پکی لازمی ہے. تو یہ توشہ خانہ کا بیسک کیس ہے. اور آخری بات جو ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی، میرے 13 سال نیب کے اندر گزرے ہیں کہ نیب کی سیکشن 9A کے تحت مس یوز آف اتھارٹی، یا جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں، انڈیو بینیفٹ لیتے ہیں، تو وہ انڈیو بینیفٹ میں لاس ٹو دا اسٹیٹ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ لاس ٹو دا اسٹیٹ کیسے ہو گیا؟ کسی نے گفٹ دیا، وہ گفٹ لیا گیا، وہ کیبنٹ میں آیا، اس کی قیمت ادا ہوئی، پبلک کا پیسہ کہاں سے بھی اس میں آ گیا کہ لاس ٹو دا اسٹیٹ تو نہ ہوا نا. تو لہذا یہ جو الزام ہے یہ بھی غلط ہے. اور جتنے بھی تحفے آئے اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ کیا بشریٰ بیگم نے کی یا عمران خان صاحب نے کی؟ عمران خان صاحب نے اگر اس کی قیمت ادا کی اور وہ انہوں نے اپنی بیگم کو دیے تو بشریٰ بیگم اس میں مجرم کیسے بنتی ہیں اور ان کو سزا کیسے دی گئی؟ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. میں اس کیس کے باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. دوسرا کیس ہے، اس میں آپ سوال جواب کے اندر پوچھ سکتے ہیں. دوسرا کیس ہے سائفر کیس. یہ 77 پیجز کا تقریباً ڈیسیژن ہے اور اس میں 25 گواہ پیش کیے گئے. اور یہ جو 25 گواہ ہیں اس میں ہماری طرف سے ایک گواہ بھی پیش نہیں ہوا اور ان گواہوں کے اوپر جیرا بھی کرنے نہیں دی گئی. میں چند ایک گواہوں کا جو ہے وہ یہاں پہ احاطہ کرتا ہوں ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سائفر کیس کے اندر کتنی جان ہے. پہلے اس کی ٹیکنیکلٹی کو دیکھ لیں. یہ جو امینڈمنٹ کی گئی، یہ 1923 کا قانون ہے انگریزوں کا بنا ہوا حاکموں کا محکوموں کے لیے. اس کو اگست 2023 میں آ کے امینڈ کیا جاتا ہے. اگست 2023 میں کیوں امینڈ کیا جاتا ہے؟ ایک مٹیریل اٹھایا جاتا ہے اور اس پہ کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے 1923 کے مطابق. پتہ چلتا ہے کہ 1923 کے مطابق تو کیس نہیں بن سکتا. تو کیا کیا جائے؟ چلو اس کو امینڈ کر دیا جائے.
تو لا کو امینڈ کر دیا گیا. پہلی دفعہ قانون کے ناک کو مروڑ کے اس کو کیس کی طرف موڑ دیا گیا. مجھے یہ بتائیے, اور اس کی سیکشن 2(1) کہتی ہے کہ یہ امیجیٹلی افیکٹ میں آئے گا, ریٹروسپیکٹو پیچھے نہیں جا سکتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگست 2023 کا امینڈڈ لا 2022 کے مارچ اپریل کے کیسز میں کیسے چلا گیا؟ پہلی بات یہ ایک ٹیکنیکل اینڈ لیگل کوشچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی اس لا کے تحت, لا کے اندر 1923 والے میں, وہ بڑی خوفناک ہے. میں سب میں تبدیلیوں کے اندر نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں چند ایک لفظ ایڈ کیے گئے. ممنوع علاقہ, اس میں ایکچولی ممنوع علاقہ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ملٹری انسٹالیشنز کا زیادہ تر ذکر ہوتا ہے. ممنوع علاقہ میں آپ کو پتہ ہے کون کون سے علاقے شامل ہوتے ہیں, اور اس میں جنگ کے ساتھ امن کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا. پہلے جنگ تھا 1923 میں, اس میں امن بھی شامل کر دیا گیا, اور اس میں ملٹری انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ بلڈنگ اور دفاتر کو بھی شامل کر دیا گیا. یہ موٹی موٹی امینڈمنٹس ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیس کو کدھر لے جایا آئندہ کے لے جایا جائے گا کیسز کو. سیکشن 53A کے تحت اس میں پنشمنٹ سنائی گئی, اور سیکشن 53A جو ہے وہ PPC 34 کے ساتھ جوڑا گیا جو 1860 کا اور 1923 کا قانون ہے. اس سیکشن کا اطلاق جاسوسوں, ملکی راز کو دشمن تک پہنچا کر دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچا کر ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی یہ سیکشن ہے, جس کی سزا موت یا 14 سال ہے. اس میں عمران خان صاحب کو ملکی راز افشاں کرنے, ان کو دوسروں تک پہنچانے اور جاسوسی کرنے کے سیکشن ان پہ لگا دی گئی. یہ بتائیے, ایک الزام یہ بھی ہے کہ جناب سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا, اور خان صاحب نے کہا جی مجھ سے سائفر گم ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ میں نے 13 سال پبلک سیکٹر میں گزارے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے, جب کوئی ڈاکومنٹ گم ہوتا ہے تو آپ اس پہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹل انکوائری کرنے کے بعد اس کے تحت FIR درج کرواتے ہیں. FIR میں پولیس انویسٹیگیشن انٹروگیشن کرتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس اکاؤنٹیبل کدھر گیا. وہ پھر ریکور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ریکور ہوا. کیا یہ ڈاکومنٹ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ گم ہو گیا, کیا یہ ایسی جگہ سے ریکور ہوا جو کہ ایک ان آتھرائز جگہ تھی, تب یہ کیس بنتا ہے. مس پلیس ہونا نیگلیجنس ہوتی ہے, مس پلیس کرنا, اور کرمنل انٹینٹ اس میں ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ سائفر کسی بھی جگہ سے ریکور نہیں ہوا. تو پہلا کیس تو یہ یہیں پہ آٹومیٹکلی جو ہے نا میرے حساب سے یہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سہیل احمد جو سیکرٹری منسٹری آف فارن افیئرز نمبر 18 پہ, یہ کہتے ہیں مجھے بلایا گیا 28 مارچ کو بنی گالا میں, اور وہاں پہ پرسنل سیکرٹری بھی تھے, SPM بھی تھے, فارن منسٹر تھے اور پرائم منسٹر تھے, اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں سائفر جو ہے, اور اس کو منٹ کیا گیا اس میٹنگ کو. اور اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کاپی میں واپس ساتھ لے آیا اور میں نے اپنے ڈائریکٹر FSO کو دے دی. اب مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یا تو اس کی کاؤنٹر جرا ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا کہ جب آپ نے وہاں پہ اس کاپی کو پڑھا اور وہ آپ واپس لے کے آ گئے تو پھر یہ گم کیسے ہو گیا. تو یہ ایک اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے میں نے جو دیکھا ہے اس کیس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کے علاوہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا کہ سائفر اصلی تھا, اس کے اندر وہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ لفظ کانسپریسی استعمال نہیں کیا گیا. ڈپلومیٹک لینگویج میں کوئی لفظ کانسپریسی استعمال کرے گا, لیکن کیا گیا کہ اس خط کے جو مندرجات تھے اس کے ہو بہو اس کی پیروی کی گئی, خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا, اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اس پہ کانسپریسی نہیں تھی, لیکن پلاننگ جو اس کے اندر دی گئی تھی وہ پوری ایگزیکیوٹ ہو گئی. تو آپ اس کو اور کیا نام دے سکتے ہیں. اور اس میں صرف ایک ہی نکتہ ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا, اور کیونکہ امریکہ جو ہے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کور کرتا ہے, مجھے یہ بتائیے کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے؟ ہمیشہ بالکل ایک جیسے رہے.
खराब तो मुल्कों के हालात आपस तल्लुकात होते रहते। तो ये टोटल बेसिक जो है इसका इल्ज़ाम है जिसके ऊपर खान साहब को सवाल सुनाई गई। थैंक 2 मिनट्स वलीद साहब, जस्ट 2 मिनट्स। इसमें बस मेरा ख्याल दूसरी बात जो है कि इसको डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता था। याद रहे सीक्रेट कानून जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका ये उसूल है कि जो ओरिजिनेटर होता है, जिसने उसको ओरिजिनेट किया होता है, वो उसको डिक्लासिफाई भी कर सकता है अगर प्रोसीजर मौजूद नहीं है। या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने इसको डिक्लासिफाई किया और उसके पास ये अथॉरिटी थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन, तमाम मिनिस्ट्रियाँ उसके नीचे काम कर सकती हैं। उसने खुद नहीं बल्कि कैबिनेट से इसको डिक्लासिफाई किया। डिक्लासिफाई करना भी बिल्कुल प्रोसीजर के मुताबिक था। और एक इल्ज़ाम ये भी है जी कोडिंग सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस पैदा हो गए। ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। अगर ए आता है वाशिंगटन से और उसको यहाँ पे जेड समझा जाता है और लिखा जाता है, तो मैं जब जेड पढ़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि वहाँ से ए आया था या बी आया था। तो कोडिंग सिस्टम इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मैं ज़ाती तौर पे कोडिंग सिस्टम को हैंडल करता रहा हूँ ऐसे। और वापस की बात यह है कि इसमें मज़े की बात यह है कि ये एक्सट्रैक्ट था, असल साइफर था ही नहीं जो कि होता है। उसका हूबहू नहीं होता बल्कि उसका एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। एक इल्ज़ाम ये भी है कि जी ओथ की खिलाफ वर्जी की गई। किसकी? ओथ सेक्शन 91 जो है 91(5) के तहत प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, तो उसके अल्फाज उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश के जो लिखे हुए। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए उसकी सालमियत, वकार, उसके यगानगत, इत्तेहाद, अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दस्तूर और कानून के मुताबिक देनदारी से अदा करूँगा। मुझे आप ये बताइए कि किसी मुल्क की इलेक्टेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेरेंस ये सलामती है या गैर सलामती है? ये गैर सलामती है। और एक चलती हुकूमत को गिरा देना अवाम की फलाह बहबूद के ऐन मुताबिक है या खिलाफ है? इसके खिलाफ है। इसीलिए इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी ओथ के मुताबिक खान साहब ने अपने केस जो है वो जमहूर में अवाम के सामने ले गए, उन्होंने इसको पेश किया और ये उसका हक रखते थे। इसलिए कानून इस ऐद जो हेल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब ने एन हेल्फ के तहत ये कदम उठाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 2 मिनट वलीद साहब। जिस तरह बताया गया कि मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की सदारत करता हूँ, तो मैं उस हवाले से ही 2-3 बातों पर रोशनी डालना चाहूँगा और यहीं से शुरू करूँगा कि हमारा आइन जो है वादा करता है आर्टिकल 4 में कि किसी भी शहरी को उसकी ज़िंदगी, उसकी आज़ादी, उसके अमलाक और उसकी नेक नामी से आप महरूम नहीं कर सकते सवाए के कानून और आइन के मुताबिक तरीक़ेकार से। और दूसरा, आइन का आर्टिकल 10 ये वादा करता है हर एक को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ट्रायल बंद कमरे में हुआ, पब्लिक को उस तक रसाई नहीं थी। यही सबसे बड़ा इनहराफ पाकिस्तान के आइन से है। 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा उस ट्रायल को, और वो तीसरी दफ़ा भी अब ये इस तरह से होके आया। बंद कमरे का ट्रायल जो है वो ना सिर्फ हमारे आइन से इनहराफ है, बल्कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 10 और 11 जो पब्लिक ट्रायल की बात करते हैं, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 14 जिसमें गारंटी है कि पब्लिक ट्रायल होना जो है वो जरूरी है। उसके बावजूद ये बंद कमरे का ट्रायल हुआ और फिर दिफा के हक से भी तीनों इन केसों में सही तरीके से जो है महरूम रखा गया। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 14 जो कि इंसानी वकार की गारंटी देता है, जो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, उसकी जिस तरह से पाबंदी पिछले 22 महीने में हुई, काफ़ी उसकी मिसालें यहाँ पे दी जा चुकी हैं। मैं भी एक मिसाल दे देता हूँ 1-2 दिन पहले की ही, कि हमारे एक उम्मीदवार PP 41 मंडी बहाउद्दीन से उनके घर पे रेड होता है, उनको अरेस्ट करने के लिए वो नहीं मिलते। ये पुराना तरीकाकार है हमारी पुलिस का कि घर में जिसको अरेस्ट करना है वो नहीं है तो बाकी घर वालों, बेकसूर घर वालों को आप उठा के ले जाते हैं। उनके ज़ईफ वालिद को उठा के लेकर गए और कल उन्होंने अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। पुलिस की तहवील के अंदर जो है एक मासूम शहरी का जो है वो इंतकाल होता है। आर्टिकल 16 जो है हमारे आइन का, वो वादा करता है, गारंटी करता है कि पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा आप कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जब से इलेक्शन
کا शेड्यूल अनाउंस हुआ है। हर पार्टी अपने जलसे कर रही है, हर पार्टी अपने इज्तिमा कर रही है। अगर किसी को इजाजत नहीं मिल रही, किसी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, मुसलसल अरेस्ट हो रही हैं, घरों के अंदर अगर कन्वेंशन हो रही है, तो उसके ऊपर जो है सिंध में जलसा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, पंजाब में जलसा कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, जावेद हाशमी अपने घर के अंदर कन्वेंशन करते हैं 300 लोगों की, तो वहां रेड हो जाता है। जलसा तो दूर की बात है। उसके बाद आर्टिकल 17 जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू एसोसिएशन, उस पर भी बात हो गई कि आपको इंतखाबी निशान को हमारे जो है उससे महरूम कर दिया गया और इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। तो ये तो जो वो सारे बुनियादी हकूक हैं। एक बुनियादी हक जो है, मैं पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स से अपील करता हूं पीटीआई की तरफ से कि एक आपके पास एक बुनियादी हक है जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारी रियासत का और हमारी इलेक्शन कमीशन का और हमारी अदलिया का, जो कि 8 फरवरी में आपके हाथ में है, और वो है बैलेट, वो है वोट। सो मैं पीटीआई की तरफ से हमारी ये अपील है कि पाकिस्तान के तमाम 128.5 मिलियन या तकरीबन 13 करोड़ वोटर से कि वो वोट करने के लिए निकलें। खास तौर पे उनमें से तकरीबन जो 5.5 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर्स जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान है, जो नौजवान हैं, उनसे अपील है कि वो निकलें। एक गैर मुल्की खबर-ए-सां एजेंसी ने एक सर्वे किया है, यूथ सर्वे, जिसमें इजहार किया गया है 70% यूथ ने कहा है हम निकलेंगे। अल्लाह करे ये दुरुस्त हो, आप निकलें। अपील है उन तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर्स से जो 2018 और 2023 के दरमियान रजिस्टर हुए हैं। उनमें बहुत से नए वोटर्स हैं जो नौजवान हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पहले रजिस्टर नहीं हुए थे, अब रजिस्टर हो गए हैं। उनसे अपील है कि आप लोग निकलें। खवातीन से अपील है जो कि तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स पर मुश्तमिल है और 46% वोटर्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं। उन सब से अपील है कि आप निकलें। आपके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप अगर तंग हैं रियासत के जबर से, आप अगर नाला हैं इंसानी हकूक की इस तरह से धज्जियां उड़ने पर, जो कि आपने देखा जिसका निशाना पीटीआई जो है वो बनी रही है, आप अगर नाला हैं, आप पर जो महंगाई का हौलनाक अजाब नाजिल होता रहा पिछले 16 महीने में जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो आप उसका इंतकाम लें और उसका बदला वोट के जरिए लें। आपके पास 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये टाइम होगा। इसीलिए मेरी आपसे यही अर्ज है, सुल्तानियत जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। आपने एक ऐसे वक्त में मुशर्रफ हो जाएंगे जो फौजी आमिर थे, जो गैर कानूनी तरीके से आए थे, जब मुखालिफ सियासी रहनुमा थे, उन पर एक जबर था। तो आपके दौर में ही जरदारी साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और गिलानी साहब के खिलाफ यही तोशाखाना के केसेस शुरू किए गए। आपकी नज़र में क्या वो केसेस गलत थे? रफत साहब, आपके दौरे हुकूमत में एक डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से वजूद रखता था, जिसे सियासी मुखालिफिन को नफरत का निशाना बनाया, पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बनाया। इस वक्त आपकी नज़र में कोई उस तरह के डॉक्ट्राइन है? तोशाखाना का जो केस गिलानी साहब का, जरदारी का और नवाज शरीफ का बना हुआ है, वो बेसिकली उस कैबिनेट डिवीज़न का जो तोशाखाना के लॉ हैं उसके खिलाफ है। उसमें वो कहते हैं कि आप एंटीक्स और गाड़ियां लेके नहीं जा सकते, ये बेसिक केस था। और उसमें क्योंकि कैबिनेट डिवीज़न का जो मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, तो गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनको जरदारी साहब ने कहा कि ये 2 गाड़ियां जो हैं ये मैं जो घर ले जाना चाहता हूं, तो आप ऐसा करो कि आप इन रूल्स को जो है रिलैक्स करो। तो उन्होंने वन टाइम फिर उन रूल्स को रिलैक्स किया, उसमें गाड़ियां उस रूल्स के अंदर डाल दी गई, ला के अंदर वो 2 गाड़ियां लेके चले गए। और उस पर 11 साल पहले एक गाड़ी नवाज शरीफ साहब मर्सिडीज लेके चले गए थे, तो उनको भी पता चल गया कि जनाब ये इस तरह से कोई मामला हो रहा है। तो ये पहला केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि दोनों बड़े लीडर पॉलिटिकल पार्टीज के, रूलिंग एंड अपोजिशन, दोनों ने फायदा उठाया और इसमें दोनों मुजरिम हैं। और उन्होंने उस गाड़ी को भी इसमें शामिल कर दिया और फिर उसके बाद उस कानून को वापस उसी जगह पे ले आए। तो इसको हम कहते हैं इलीगल इशुएंस ऑफ एसआरओ। स्पेशल आप कानून को नीचे लाएं, किसी को फायदा दें और उसको फिर दोबारा बहाल कर दें। तो ये केस उस नोयत का है। खान साहब के केस के साथ कंपैरिजन में डालें तो खान साहब ने गिफ्ट आए, उनकी असेसमेंट हुई, उनकी पेमेंट हुई, वो पैसा जो है वो बाकायदा गिफ्ट लिया गया
चलें गिफ्ट को बेचा गया, बेच के अकाउंट्स में चला गया, अकाउंट्स में गया तो उस पर टैक्स पे हुआ। ये तो एक कंप्लीट कानूनी बात हुई है ज़ाब्ते के तहत, जबकि वो मेरे हिसाब से इलीगल और गैर कानूनी। मुझे जो आपने पूछा, मुझे भी चाहते हैं कि मैं भी जवाब दूं। ये जो जनरल्स की डॉक्ट्रिन आती है ना, ये आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में। जब टाउट्स की हुकूमत होती है तो फिर डॉक्ट्रिन जो है वो टेक ओवर कर लेती है। वोट डालने का मुतालबा तो कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, नताइज को तस्लीम करेंगे? आपका ये 10वीं दफा मैंने सवाल सुना है, जहां भी आप बैठते हैं यही सवाल करते हैं। बड़ा रट्टा लगाया हुआ है आपने। हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम आइन और कानून, हमारी आज 22 महीने की जितनी भी स्ट्रगल है हमारी, वो आइन और कानून के दायरे में हुई है। आइन और कानून के दायरे के मुताबिक जो फैसला भी आएगा वो हम कबूल करेंगे, लेकिन अगर उसमें वायलेशंस होती हैं तो फिर हमारे पास जो भी रेमेडी होगी, बी दैट पॉलिटिकल और लीगल, हम उसको भी परस्यू करेंगे। मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूं जी, एक कि इलेक्शन होता क्या है। आप नताइज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कानून और आइन की बात है और हमारी सरगर्मी तमाम कानून और आइन के मुताबिक रहेगी, लेकिन कानून और आइन की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है कि इलेक्शन क्या होता है, वो पोलिंग डे और उसके रिजल्ट नहीं होते। इलेक्शन एक पूरा प्रोसेस होता है। 1989 सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जजमेंट है, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 396 जावेद हाशमी साहब वाला केस, जिसमें वाजे किया गया है कि इलेक्शन शुरू होता है उस दिन जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होता है। पहला मरहला नॉमिनेशन पेपर्स की दाखिल करना और उनकी जांच पड़ताल और उसकी अपील, दूसरा मरहला कैंपेन, तीसरा मरहला पोलिंग, चौथा मरहला रिजल्ट्स का गिनती का और रिजल्ट्स का कंसोलिडेशन और उनका नोटिफाई होना। ये 4 मराहिल जो है ये पूरे के पूरे इलेक्शन कहलाते हैं। आप अभी तक जितने मराहिल गुजरे हैं उनका जायजा ले लें तो आप बताएं, आप अगर हमारी जगह हो तो आप किस किस्म का स्टैंड लेंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी बात कबल अज़ वक्त तो जरूर है, लेकिन बहरहाल हमारी सरगर्मी कानून और आइन के मुताबिक होगी, जिस तरह रऊफ हसन साहब कह चुके हैं। लेकिन इलेक्शन का याद रखें, इलेक्शन महज इलेक्शन डे नहीं होता, इलेक्शन पूरा प्रोसेस होता है और हम इसी के ऊपर जो है, और जस्टिस अतर में नल्ला साहब ने जो लंदन में बयान दिया है कि 6 फरवरी का या 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरह का होगा, इसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये फिर सारा अमल जो है उसको देखने की जरूरत होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बात राजीव जी का सर, आपने कहा कि जो कॉपी है साबिक वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वो मिसप्लेस हो गई। दूसरा आपने कहा कि असल जो साइफर है वो उनके पास था ही नहीं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बता दीजिएगा कि असल साइफर कहाँ है। और साबिक वज़ीर आज़म साहब ने कापियाँ तो सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी थी और तो मुख्तलिफ जगह भी भेजी थी ताकि इस पर एक्शन लिया जाए। ये थोड़ा सा इसको अलाइन कर दीजिएगा, कंफ्यूजन हो रही है इसमें कि असल साइफर है कहाँ। देखिए, जो भी साइफर होता है ना, असल साइफर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर मौजूद होता है। उसकी कापियाँ जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, वो बनाया जाता है, उसको भी नंबर दिया जाता है। और फिर उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, उसमें डिफेंस भी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसमें प्रेसिडेंट भी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, उसके तहत वो आता है। अभी ये जो पूरा केस है, इसके मुकदमे में कहा यह जा रहा है कि वहाँ उन्होंने कहा जी कि ये साइफर जो है इसकी कापी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दी गई और वहाँ पे SPM इसको हैंडल करते हैं। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो SPM होता है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है कि मैंने वो कापी दी प्राइम मिनिस्टर को और उनसे मिसप्लेस हो गई। वो कापी एक्चुअल साइफर की नहीं थी, वो उसकी वो क्लासिफाई या उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको आप ये कह सकते हैं। और उसमें बाद में इसको डिक्लासिफाई भी किया गया, कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफाई किया। लेकिन बात ये याद रखिए कि इस साइफर के मंदरजात क्या थे, वो स्टेट सीक्रेट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल बात थी और उसके लिए उसको पॉलिटिसाइज किया गया। जी जा जिस तरह सवाल ये है कि जिस तरह आपस सियासी पार्टी की आपस में इख्तिलाफात की लड़ाई की वजह से आपको लगता है कि जो सियासी स्पेस है वो सियासी लोगों की बजाय कहीं और मुंतकिल हुआ है और मुंतकिल होने जा रहा है, जिस तरह के टाइम भी हुआ था और अभी हमें दोबारा देखेंगे। पाकिस्तान की तारीख का एक इंटेग्रल कंपोनेंट है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी पास्ट में भी चूँकि सियासी पार्टीज़ के अंदर भी मुदाखलत रही है नॉन सियासी फोर्सेस की, और ये जो जिसको आप इख्तलाफात कहते हैं, इसके पीछे भी नॉन सियासी जो लोग हैं उनके हाथ हैं और उनकी मैकेनेशन है। आप सही कहते हैं, ये तो होता है, लाजमी बात है कि शिफ्टिंग तो होती है। अगर सियासी जमातें आपस में मिल ना बैठें और बातचीत ना करें और अपने मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश ना करें तो प्रॉस्पेक्ट डेफिनेटली मौजूद होता है कि जी वो गैर सियासी लोग तक ये जो बात जो पहुंचेगी वो फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और होता रहा है। मार्शल लॉज भी आए हैं, डायरेक्ट मार्शल लॉज भी आए हैं इस मुल्क में 4,
اور اس کے علاوہ جو ہے بلک آف دا ٹائم، بلکہ میں کہوں گا کہ تقریباً سارا وقت جو ہے وہ مارشل لا لگانے والوں نے حکومت کرتے رہے ہیں اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے. سو پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی ملٹری رول سے آزاد پوری طرح نہیں ہوئی ہے. آج بھی وہی حال ہے. آج بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں 22 مہینے کی بات کی ہمارے سب دوستوں نے، ولید نے خاص کر بات کی ہے، کیا ہوا ہے اس میں، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کسی قائن اور قانون کے تحت تو کوئی فیصلہ نہیں آ رہا نا. ابھی مجھے بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہاں سے آ رہے ہیں فیصلے، کون کر رہا ہے وہ، اور کیا اس کی وجوہات ہیں، آبجیکٹوز کیا ہیں. ایک آبجیکٹو ہے کہ جی ہم نے خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیتا، اور خان کا قصور کیا ہے کہ اس نے اس ملک کی ساورنٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ہمارے پینل کوڈ میں جانا چاہیے کہ وہ شخص، وہ رولر جو کہ پاکستان کی ساورنٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی مجرم گردانا جائے گا. یہ ہے خان صاحب کا. سر بس بات یہ ہے کہ جس طرح سر پرسوں الیکشنز ہیں تو موسٹ آف دا پیپل کے دماغ میں یہی ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالتے، کون سلیکٹڈ اور کون الیکٹڈ ہے ہمیں پتہ ہے. تو اس چیز کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ اور دوسرا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم الیکشنز کو لے کے پوزیشن کس جگہ پہ آپ کو ٹھہرائیں گے پاکستان تحریک انصاف؟ ایک تو میں آپ کی اس بات سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں ڈالتے. بہت دنیا جن سے بھی آپ بات کریں وہ ووٹ ڈالے گی، ڈالنا چاہتی ہے بہت زیادہ. نہیں ووٹ ڈالیں گے، ووٹ ڈالیں گے. آپ اگر سن لیں کہ اگر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ، میں پیشین گوئی کر دیتا ہوں آپ کو، اگر ووٹر ٹرن آؤٹ، اگر مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، اگر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے، پچھلے 2 الیکشن میں 50% سے زیادہ رہا ہے، اگر بہت کم ہوتا ہے تو وہ بات یہ امر از خود ہی الیکشنز کے اوپر بہت بڑا، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اس کی قابل اعتبار ہونے پر بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے کھڑا کر دے گا. شکریہ، مہربانی.